یہ بھی 11 ستمبر کی ہی صبح تھی۔ ایک اور طرح کی جنگ کا آغاز ہو رہا تھا۔ پورے امریکہ انتظامیہ دنیا بھر میں پھیلتی اور اثر پذیر ہوتی ہوئی کمیونسٹ دہشت گردوں کو ان کے ملکوں میں ہی تہہ تیگ کرنا چاہتی تھی تاکہ یہ دہشت گردی امریکہ کے ساحلوں تک نہ پہنچ جائے۔ دن تو 11 ستمبر ہی کا تھا، لیکن سال تھا 1973۔ امریکی حکومت کی آنکھوں کا تارا ایک جرنیل جو 1915 میں سینٹاگو میں پیدا ہوا۔ اس نے 1936 میں ملٹری اکیڈمی میں کمیشن حاصل کیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی کے ذہنیں تیز کرتا بریگیڈیئر جنرل کے عہدے پر جا پہنچا اور 1972 میں اسے آرمی چیف بنا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آرمی چیف امریکہ نے بنوایا تھا۔ ٹھیک ایک سال بعد اس عنایت کے بدلے میں امریکہ نے اس سے اپنے ہی ملک کے منتخب صدر کی حکومت الٹنے کا کام لیا۔ اسے صدر نے اسے آرمی چیف بنانے کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے۔ سلواڈور آلندے کی صدارت چلی کی عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی تھی، لیکن امریکہ کے نزدیک چلی کی عوام کے ووٹ تو کمیونسٹ دہشت گردی کے حق میں تھے۔ امریکہ کے نزدیک اس جمہوری حکومت سے دنیا کے امن کو خطرہ لاحق تھا۔ دنیا کو اس خطرے سے بچانے کے لیے 11 ستمبر کی صبح چلی کے جنرل آگسٹو پنوشی نے اپنے مسلح افواج کے ساتھ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا اور فوراً بعد ہی اس نے ملک کے صدر ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد امریکی انتظامیہ اور اس کے خفیہ ادارے پنوشی کی حکومت کے مخالفین کو کچلنے کے لیے اسے ہر طرح کی امداد مہیا کرنے لگے۔ لوگوں کو اذیت دینے والے آلات سے لے کر جاسوسی کے نیٹ ورک تک سب کچھ مہیا کیا گیا۔ ملک بھر سے لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہزاروں کو یا تو اذیت دے کر ہلاک کر دیا گیا یا پھر ان کے کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا، پس منظر سے غائب کر دیے گئے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب امریکہ کی جنگ کمیونسٹ دہشت گردوں کے خلاف تھی، اسی لیے جنرل پونوشی ان کا سب سے مضبوط حریف اور لاڈلا تھا۔ ساری دنیا اس کے اقدامات کے خلاف چیخ رہی تھی لیکن اس نے اس کی ذرا برابر پرواہ نہ کی، کیونکہ اسے ایک عالمی طاقت کا آشرواد حاصل تھا۔ باقی دنیا کو بتانے کے لیے کہ وہ لوگوں کے مظلوم مگر خاموش اکثریت کا نمائندہ ہے، اس نے 1980 میں ایک ریفرنڈم کرایا اور پھر خود ہی اپنے آپ کو 8 سال کے لیے چلی کا صدر قرار دے دیا۔ اس ریفرنڈم کے بعد اس نے دنیا بھر کو باور کرایا کہ عوام اس کے دیے ہوئے آئین کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس آئین کے تحت تحریر کیا گیا تھا کہ 11 ستمبر 1973 سے لے کر آج تک ملٹری کے کیے گئے تمام اقدامات جائز ہیں اور یوں اسے یونیفارم کے اندر صدر رہنے کے لیے مزید 8 سال کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اگلے 8 سال دنیا کی تاریخ میں عجیب و غریب تبدیلیوں کے سال تھے۔ روس افغانستان میں آ چکا تھا اور اس کی شکست مقدر ہو چکی تھی۔ پنوشی اب اتنا لاڈلا نہیں تھا۔ عوام میں اس کے خلاف آہستہ آہستہ غم و غصہ بڑھنے لگا۔ جا بجا جلوس نکلتے، پولیس سے مٹ بھیڑ ہوتی، ان لوگوں کو غدار کہہ کر گرفتار کر لیا جاتا، ہنگامے زیادہ بڑھتے تو جہازوں اور ہیلی کاپٹروں سے بم برسائے جانے لگے۔ روس کی شکست واضح ہونے لگی تو پنوشی کے سرپرست امریکہ نے بھی چلی ہی میں جمہوریت اور عوام کی حکمرانی کی باتیں شروع کر دیں۔ پنوشی ابھی تک اس گمان میں تھا کہ وہ ایک منتخب صدر ہے اور اسے آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس نے آئین بھی ایسا بنوایا تھا جس کے مطابق پنوشی کو اس کے کسی بھی جرم کی پاداش میں عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا۔ پھر بھی اس نے عوامی احتجاج سے گھبرا کر ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لوگوں کو پکڑ دھکڑ سخت کر دی۔ اس کے بدقسمتی کہ روس افغانستان میں جنگ ہار گیا۔ اب امریکہ کے لیے نہ ایسی کوئی جنگ تھی اور نہ ہی ایسا کوئی اتحادی۔ سب چلے ہوئے کارتوس تھے، خواہ وہ افغانستان کے مجاہد ہوں یا چلی کا پنوشی۔ امریکہ نے دباؤ ڈال کر اسے آزاد، منصفانہ اور ایماندارانہ الیکشن کروانے کے لیے کہا۔ وہ الیکشن سے ڈرتا تھا، کیوں جانتا تھا کہ عوام اس سے شدید نفرت کرتی ہے، مگر اسے مجبوراً الیکشن کروانا پڑے۔ وہ ہار گیا۔ اس کے ہارتے ہی برسر اقتدار آنے والی نئی حکومت نے ایک کمیشن قائم کیا جو اس کی ظالمانہ کارروائیوں پر تحقیق کرے۔ پنوشی کی صدارت بھی ختم ہو چکی تھی اور ساتھ ہی اس کی وردی بھی۔ اس کے لیے اپنے آئین میں فوجی کمانڈوں کے لیے مخصوص سینٹ کی نشستیں رکھی تھیں۔ نئی جمہوری حکومت نے انہیں بھی فوری طور پر ختم کر دیا۔ ہوا کا رخ بدلا تو چلی کی عدالت نے خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور اس کی ڈپٹی کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ آئین میں انہیں تحفظ دیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ انصاف آئین سے بالاتر ہوتا ہے۔ سزا برقرار رکھی گئی۔ پنوشی علاج کی غرض سے ملک چھوڑ گیا۔
اس لیے کہ جب انہیں سزا سنائی گئی تو اس کے اپنے وفادار فوجی کمانڈروں نے عوامی دباؤ کے تحت اسے تسلیم کیا اور کہا کہ ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ پنوشی تنہا رہ گیا۔ اس نے عدالت کے فیصلے کو نہ مانا تو اسمبلی نے آئین میں ایک ایسی ترمیم کر دی جس کے تحت ان تمام کیسوں کو کھولا جا سکتا ہے جو آرمی ایکشن اور اقتدار کے دوران انسانی حقوق کی پامالی سے متعلق تھے، مگر پنوشی مطمئن تھا کہ اس عدالت میں نہیں گھسیٹا جا سکتا کیونکہ امریکہ شاید ابھی بھی اس کے سرپرست ہے، لیکن کرائے کے قاتل اور قتل کروانے والے کے درمیان ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ اسے جب اس کی بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے اور قاتل کا مزید ساتھ قتل کروانے والے کے لیے ہی بدنامی کا باعث ہے تو پھر وہ اسے قاتل کی ہی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ وہی چاہتا ہے کہ اب اس کی اپنے لباس اور کردار پر کوئی دبا نہ آئے۔ چلی میں مقدمہ نہیں چل سکتا تھا مگر اسے سرپرست امریکہ نے ہی اسپین میں ایک جج کی عدالت میں انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و بربریت کا مقدمہ درج کروا دیا۔ وہ پنوشی حسب کبھی عالمی طاقت امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اب ایک جج کے وارنٹ سے پناہ حاصل کر رہا تھا، مگر اب اسے پناہ دینے والا کوئی نہ تھا۔ پنوشی کی دماغی حملہ ہوا اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کی وجہ سے پنوشی اسپین کی عدالت کے سامنے پیش نہ ہو سکا۔ ادھر چلی کی عدالت نے جب دیکھا تو جرأت پکڑی اور فیصلہ سنا دیا کہ آئین میں دیا ہوا یہ تحفظ انسانیت اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ بیمار، مفلوج اور عالمی طاقتوں کے لیے بیکار پنوشی کو امریکائی نے برطانیہ سے پکڑ کر چلی کی عدالت کے حوالے کر دیا۔ میں یہاں اس نفرت کا ذکر نہیں کروں گا جو چلی کی عوام کو اس سے تھی۔ یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ جب لوگوں کو اپنی ترقی کے کارنامے بتاتا تو لوگ اس کے مذاق اڑاتے۔ اسی آئینی ترمیم اپنی بنائی گئی عدلیہ حتیٰ کہ اپنی فوج بھی بدترین ذلت سے نہ بچا سکی۔ وہ چلی کی عدالت کے سامنے پیش ہوتا رہا اور فیصلہ سنانے سے پہلے ہی مر گیا۔ آخری عمر میں اسے مفلوج حالت میں جب اس کی زندگی کی صرف چند ساعتیں باقی تھیں، وہ امریکہ کے بے وفاؤں کے بارے میں سوچتا ضرور ہوگا کہ کاش اس نے مافیا کے لیے کام کرنے والے اجرتی قاتلوں کی کوئی ایک کہانی ہی پڑھ لی ہوتی تو اسے اندازہ ہو جاتا تاکہ کام ختم ہونے کے بعد اسے ختم کر دیا جائے گا۔ وہ یہ جانتا تو اپنی عوام پر کبھی ظلم نہ کرتا۔ اجرتی قاتل فرداً واحد ہو یا کوئی حکمران، ساری زندگی وہ لوگوں کے انتقام کے خوف میں ہی گزارتے ہیں اور پھر ذلت کی موت مرتے ہیں، جبکہ وہ جو ان سے قتل کرواتے ہیں وہ بھی فرد واحد ہو یا کوئی عالمی طاقت، اس کے سامنے ایک بہت بڑا سا کوڑے دان پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے وہ اپنے اسی سب سے قریبی ساتھی اور اجرتی قاتل کو اس کوڑے دان میں پھینک